السلام علیکم. آج کے سچ کے ساتھ میں ہوں وسیم عباسی. آج میں آپ کو دو بڑی خبروں کے حوالے سے بتاؤں گا. سب سے پہلی بڑی خبر یہ ہے کہ پاکستان میں جو پراپرٹی ٹائکون ملک ریاض ہیں ان کی مشکلات میں دن رات اضافہ ہو رہا ہے، اور کتنی مشکلات کا شکار ہیں، کن کن کیسز میں وہ مشکلات کا شکار ہیں، یہ آپ کو بتاؤں گا. اور ساتھ ہی ساتھ ان کی مشکلات کی وجہ سے ان کی جو فلیگ شپ پروجیکٹ ہے بحریہ ٹاؤن، اس میں پلاٹوں کی قیمتیں آدھی ہو گئی ہیں. کتنی پلاٹوں کی قیمتیں کتنی آدھی ہوئی ہیں، کیا کیا ریٹس اب ہو گئے ہیں پلاٹوں کے، اور کیا حالات ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندرونی حالات کیا ہیں، وہاں پر ملازمین کیا سوچ رہے ہیں، یہ میں آپ کو بتاؤں گا. اس کے علاوہ جو دوسری خبر ہے وہ یہ ہے کہ جو خیبر پختونخوا سے جو خبر آج آئی ہے کہ جی پی ٹی آئی کے دور میں سوشل میڈیا پر 1100 سے زائد ملازمین بھرتی کیے گئے تھے، جن کو 25,000 سے 40,000 تک تنخواہ دی جاتی تھی. ان ملازمین کے اکاؤنٹ سے کوئی تقریباً 80 کروڑ روپے سے بھی زائد کا ایک پروجیکٹ جو شروع ہوا تھا، ان ملازمین کا اب کیا ہوگا، ان کے جو اکاؤنٹس ہیں ان کا کیا مستقبل ہوگا، اس حوالے سے بھی میں آپ کو بتاؤں گا. باقی خبریں تو آپ نے جانی ہیں، لیکن میں اندر کی بات بتاؤں گا کہ اکاؤنٹس کے حوالے سے گورنمنٹ نے کیا سوچا ہے. تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاؤں کہ ملک ریاض کے حوالے سے میں نے آپ کو کہا تھا کہ ان کی قانونی مشکلات بہت بڑھ گئی ہیں. یہ وہ ملک ریاض ہیں کہ جن کا پاکستان میں توتی بولتا تھا. آپ پاکستان میں ججوں سے لے کے جرنیلوں تک اور صحافیوں سے لے کے اینکروں تک آپ کہیں پہ بھی چلے جائیں، اور سول بیوروکریٹس تک، دنیا میں کوئی بندہ ان کا نام لینا نہیں پسند کرتا تھا، ان کے خلاف یعنی بات کرنا پسند نہیں کرتا تھا. ان کا سپریم کورٹ میں جب ایک دفعہ کیس لگا چیف جسٹس افتخار چودھری کا، تو ان کی گاڑی میں جناب صحافی آئے، ان کے ساتھ کئی جرنیل تھے جو کورٹ کے اندر پیش ہوئے، جو ان کی خاطر، کوئی میجر جنرل ہیں، کوئی لیفٹیننٹ جنرل ہیں، جو ان کے بحریہ ٹاؤن کے ساتھ ملازمت کرتے تھے. اور ابھی پچھلے دنوں اشتہار بھی انہوں نے دیا تھا، اس میں انہوں نے کہا تھا کہ ہمیں ریٹائرڈ ججز یا ریٹائرڈ فوجی افسران کی ضرورت ہے بحریہ ٹاؤن کو. بھلا کوئی سوچے کہ ایک ہاؤسنگ سوسائٹی کو ایسے لوگوں کی کیوں ضرورت ہے؟ تو بھائی وہ اس لیے ضرورت ہے کہ پیسہ ان کے پاس ہے، اثر رسوخ ان کو چاہیے. تو ان کو چاہیے کہ ایسے لوگ جن کے کوئی دوست اداروں میں، عدلیہ میں، صحافت میں موجود ہوں. تو انہوں نے سب کو دونوں ہاتھوں سے کھلایا بھی ہے اور پاکستان میں اپنا نام بھی بنایا ہے. کوئی 2000 کے شروع میں بحریہ ٹاؤن شروع ہوئی، اور مجھے یاد ہے کہ مرحوم ارشد شریف شہید جو ہے، ان کی پہلی سٹوری تھی، میں نے پڑھی تھی، ڈان میں چھپی تھی بحریہ ٹاؤن کے خلاف. اس وقت پہلی خبر انہوں نے دی تھی ان کے خلاف کہ جی یہ کیسے فراڈ ہے، زمینوں پہ قبضہ ہو رہا ہے، یہ وہ. اس کے بعد جناب زیادہ تر تو خبریں ہی نہیں لگتی تھیں. آپ پاکستان کے کسی چینل پہ ان کا نام بھی نہیں لے سکتے، ان کے خلاف خبر بھی نہیں دے سکتے. زیادہ تر ٹوں بجتی ہے، اور ان کے باقی سب کا ذکر ہوتا ہے. این سی اے کیس میں عمران خان صاحب کا ذکر ہوتا ہے، بشریٰ بی بی کا ذکر ہوتا ہے، لیکن ملک ریاض کی دفعہ ٹوں ہو جاتی ہے. تو آپ اندازہ لگائیں ان کے اثر رسوخ کا. پاکستان میں اگر دولت کا کسی کو مثال دینی ہوتی ہے تو ملک ریاض صاحب کا کہتا ہے ہاں تو بڑا ملک ریاض لگا ہے. یعنی کہ آپ اندازہ کریں کہ ان کی کتنی پاور اور اثر رسوخ تھا. آپ سوچ بھی نہیں سکتے کہ پاکستان میں آپ یعنی کہ صدر کے خلاف بات کر سکتے ہیں، وزیر اعظم کے خلاف کر سکتے ہیں، لیکن ملک ریاض کے خلاف میڈیا پہ بات نہیں کر سکتے. اتنی پاور اور اثر رسوخ کے باوجود ہمیں اللہ سے توبہ کرنی چاہیے، استغفار کرنا چاہیے کہ عروج کے بعد زوال بھی ہے، اور سدا بادشاہی جو ہے وہ اللہ کی ہے، ہمیشہ کی. عروج کسی کا بھی نہیں ہے. ملک ریاض آج کل مشکلات کا شکار ہے. میں آپ کو بتاؤں کہ گوں مشکلات کا شکار ہو چکے ہیں. سب سے پہلے تو ان کے خلاف آپ کو پتہ ہے این سی اے کا کیس ہے، جو القادر ٹرسٹ کا کیس ہے، جس میں کہ برطانیہ سے رقم پاکستان آئی اور ملک ریاض سے برآمد کی ہوئی رقم ملک ریاض ہی کو واپس سپریم کورٹ میں چلی گئی. اس کے بعد عمران خان صاحب اور ان کی بیگم بشریٰ بی بی کے نام جو ہے وہ القادر ٹرسٹ کی زمین ملک ریاض صاحب نے عطیہ کی. تو وہ عطیہ اور ادھر سے ان کو جو عطیہ ملا، ان دونوں عطیات کو مل کر ایک کرپشن کی بہت بڑی سٹوری بن گئی، جو نیب کیس تحقیقات بھی کر رہا ہے. وہاں پر جو بھی کچھ ہوا، شاید انہوں نے بات نہیں مانی یا کچھ کیا، اس کے بعد سے ان کی مشکلات میں ایسا اضافہ ہوا کہ سب سے پہلے پشاور میں ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی. پشاور بحریہ ٹاؤن لانچ کر رہے ہیں، وہاں فارم بھی انہوں نے بیچے. 70,000 روپے کا ایک فارم بکا. اب اس کی، اور انہوں نے کہا کہ ہم اس کے بدلے میں 2.5 لاکھ روپے آپ کے جو پلاٹ کی قیمت ہے اس میں ایڈجسٹ کر دیں گے. یعنی کہ آپ 70,000 کا فارم لیں گے تو آپ کو 2.5 لاکھ کا فائدہ ہوگا. تو اس وجہ سے لوگوں نے لیے. لیکن اب بحریہ ٹاؤن پشاور کا آفس سیل ہو چکا ہے. وہاں پر ان کے خلاف ایف آئی آر درج ہوئی تھی سب سے پہلے وہاں پر، کہ انہوں نے کہا جی بحریہ ٹاؤن کی زمین خریدنے میں بے قاعدگی ہوئی تھی، اور ان کے خلاف ایف آئی آر تھانہ متھرا میں درج ہوئی تھی. اور انتظامیہ کے خلاف ایف آئی آر تحصیل میونسپل ایڈمنسٹریشن ٹی ایم اے نے درج کروائی. تو آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کس لیول پہ ان کے خلاف کیسز ہیں. ایف آئی آر میں ملک ریاض حسین، ہنا ملک، حامد ریاض اور عامر رشید اوان کو نامزد کیا گیا ہے، جبکہ مقدمے میں 6 دفعات شامل ہیں، جن میں دفعہ 419 اور 420 بھی شامل ہے. 420 تو آپ سمجھتے ہیں نا، 420 فراڈ کی دفعہ ہوتی ہے. سب لوگ کہتے رہتے ہیں کہ جی 420 ہے بڑا اچھا. اسی طرح ان کی سندھ میں ان کے خلاف کل پرسوں خبر آئی ہے کہ کراچی میں سندھ بلڈنگ کنٹرول اتھارٹی نے
شہر کے سب سے بڑے رہائشی پروجیکٹ یعنی بحریہ ٹاؤن میں جائیداد کی خرید و فروخت اور اشتہاری مہم روکنے کے احکامات جاری کر دیے۔ اس کے علاوہ ایس بی سی اے نے بحریہ ٹاؤن کے چیک باؤنس ہونے پر ملک ریاض اور علی ریاض ملک جو ان کے بیٹے ہیں کے خلاف مقدمہ بھی درج کروا دیا، اور وہاں پر ان کے این او سیز بھی کینسل ہو رہے ہیں، ان کے مقدمے بھی درج ہو رہے ہیں۔ اس کے ساتھ ساتھ سپریم کورٹ میں گزشتہ ہفتے کیس لگا تھا، اس میں پتہ چلا کہ ملک ریاض صاحب نے جو 460 ارب روپے جمع کروانے تھے سپریم کورٹ کے اکاؤنٹ میں ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے کھاتے میں، وہ انہوں نے جمع کیا کروانے تھے، انہوں نے اس میں سے جو آج تک رقم ان کے ذمہ ڈیو بنتی ہے کوئی 160 ارب روپے بنتی تھی، اس میں سے انہوں نے صرف 65 ارب روپے جمع کروائے، اور ان کے وکیل نے کہا جی ہمیں تو پوری زمین ہی نہیں ملی، نہ کسی کو سچی محبت یہاں ملتی ہے، نہ کسی کو پوری زمین ملتی ہے۔ انہوں نے کوئی پتہ نہیں 16,000 ایکڑ زمین کا کہا تھا، اور ملیح ڈیولپمنٹ اتھارٹی ان کو ایک لیٹر بنا کے دیا جی کہ ہم تو صرف 11,000 ایکڑ دے سکتے ہیں، تو 5,000 ایکڑ کی کمی ہوئی ہے تو ہم تو پورے پیسے نہیں دیں گے، یعنی کہ 100 حجتیں انہوں نے کی ہیں، پیسے پورے دیے نہیں ہیں۔ تو وہاں پر بھی ان کی مشکلات ہیں۔ سپریم کورٹ نے اس کیس کو نومبر کے پہلے ہفتے دوسرے ہفتے تک ملتوی کیا ہوا ہے، وہاں پر بھی ان کے خلاف کیس چل رہا ہے، اور ان مشکلیں ان پر اتنی بڑی ہیں کہ وہ بیچارے دبئی میں جا کے نواز شریف صاحب سے ملے جس دن وہ پاکستان آ رہے تھے، اس سے ایک دن قبل، تو لیکن اس سے بھی ان کو کوئی فائدہ نہیں ہوا۔ نواز شریف صاحب ان کی مدد نہیں کر سکتے، نہ کریں گے، حالانکہ ملک ریاض صاحب جناب پاکستان کے سارے بڑے لیڈروں کے دوست ہیں، عمران خان صاحب کے دوست ہیں، زرداری صاحب کے اتنے اچھے دوست ہیں کہ کراچی لاہور میں بلاول ہاؤس کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ بحریہ ٹاؤن کی طرف سے گفٹ ہے۔ شہباز شریف کے دانش سکول کے بحریہ ٹاؤن کا تعاون شامل تھا، اور نواز شریف صاحب سے وہ ملے بھی ہیں۔ تو اتنے تعلقات کے باوجود جو ہے ان کی بچت نہیں ہو رہی، اور مشکلات ان کی بڑھتی جا رہی ہیں، اور اس مشکلات کا جو اثر پڑ رہا ہے وہ ان کی پراپرٹی پہ پڑ رہا ہے۔ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان کی پراپرٹی قیمتیں آدھی تک رہ گئی ہیں، تو اس حوالے سے میرے ذرائع ہیں بحریہ ٹاؤن کے اندر ان کے ہیڈ کوارٹرز میں، تو اس کے مطابق جو کراچی میں ان کا 1 کروڑ سے 1.5 کروڑ روپے تک کا پلاٹ تھا، اس کی قیمت اب 50-55 لاکھ روپے تک آ گئی ہے، جو 10 مرلے کا پلاٹ ہوتا تھا۔ تو بہت بری طرح ہٹ ہوئی ہے۔ جو پلاٹ 5 مرلے کا کراچی میں بحریہ ٹاؤن کا 70 لاکھ روپے کے قریب بک رہا تھا، وہ اب 35 لاکھ کے قریب آ گیا ہے۔ یعنی کہ وہ ایک پرسیپشن ہوتی ہے نا، پراپرٹی میں بہت بڑی چیز ہوتی ہے کہ آپ پرسیپشن بلڈ کرتے ہیں، جی بہت بڑا پروجیکٹ ہے، ملک ریاض صاحب کا پروجیکٹ ہے، سڑکیں بنیں گی، پتہ نہیں دنیا بھر سے یہاں پہ ایفل ٹاور لے کے آئیں گے، لندن برج لے کے آئیں گے، ہر چیز لگاتے ہیں، اور کشادہ سڑکیں ہوتی ہیں، سیکیورٹی بحریہ ٹاؤن کی ہوتی ہے، صفائی ان کی ہوتی ہے، نقشے ان کے ہوتے ہیں، مگر وہ ساری پرسیپشن اب دھڑام سے نیچے گری ہے جب ان کے سرکاری فیورز ختم ہو گئی ہیں۔ سندھ میں گورنمنٹ پیپلز پارٹی کی نہیں رہی، اب سندھ میں نگراں حکومت ہے، تو وہ نہ وہ مزے رہے، نہ وہ خوراکیں، نہ وہ صحتیں، نہ وہ پراپرٹی کی قیمتیں، وہاں پہ قیمتیں کم ہوئی ہیں۔ پھر میں نے پتہ کروایا ان کا کہ پنڈی میں کیا پوزیشن ہے، پنڈی میں بحریہ ٹاؤن، تو وہاں پہ چونکہ ایک اسٹیبلش مارکیٹ ہے، اسٹیبلش ہو چکا ہے، لوگوں نے گھر بنا لیے ہیں، تو پنڈی میں فرق ضرور پڑا ہے، لیکن وہ اتنا فرق نہیں جیسے کراچی میں۔ پنڈی میں جو فرق پڑا ہے وہ اوورآل پراپرٹی سلم میں اس وقت پاکستان پورے میں پراپرٹی کی قیمتیں ڈاؤن ہوئی ہیں، آپ کو پتہ افغان مہاجرین جا رہے ہیں، ان کی وجہ سے بھی کم ہوئی ہیں، اور ویسے بھی لوگوں کی قوت خرید کم ہوئی ہے، مہنگائی کی وجہ سے وہ بھی کم ہوئی ہیں۔ تو پنڈی میں بھی بحریہ ٹاؤن کی پرائزز میں نے پراپرٹی ڈیلر سے پوچھا تو اس کے مطابق بھی پنڈی میں بھی کم ہوئی ہیں، بحریہ انکلیو میں بھی کم ہوئی ہیں۔ آپ سنیں پشاور کی، وہاں تو حالات ہی بہت خراب ہیں، وہاں پہ ظاہر ہے بحریہ ٹاؤن کا پروجیکٹ کک آف ہی نہیں کر سکا، فارم بھیج دیے گئے ہیں لیکن دفتر سیل ہے۔ تو یہ ساری ان کی اتنی مشکلات ہیں۔ پھر بحریہ ٹاؤن کے اندر کیا حالات ہیں میں نے پوچھا ہے، تو وہ جو بحریہ ٹاؤن کی ٹاپ مینجمنٹ ہے وہ تو پاکستان میں ہی نظر نہیں آ رہی، پاکستان میں ہے نہیں۔ اب جو رہ گئے چھوٹے ملازمین، ان میں پینک کی حد ہے، لیکن جو سب سے بہت چھوٹے ملازم ہیں ان کو تو پرواہ نہیں ہوتی کہ یہاں سے چلے جائیں، کسی اور جگہ چلے جائیں گے، لیکن جو بڑے ملازمین ہیں اور جو سی ای اوز اور جو بڑے بڑے ان کے ڈائریکٹرز ہیں، ان میں بہت زیادہ پینک پایا جاتا ہے کہ پتہ نہیں اس کا مستقبل کیا ہوگا۔ پہلی دفعہ ملک ریاض صاحب نے اس جگہ پنگا لیا ہے، اور وہاں پہ ان کا پھڈا ہوا ہے جہاں پہ وہ کبھی پھڈا نہیں لیتے تھے۔ بڑے تیز بزنس مین ہیں، آپ کو پتہ ہے، ٹی وی شوز بھی ہوسٹ کرواتے تھے، ہر کسی سے بنا کے رکھتے ہیں، اور پاکستان میں بزنس کے لیے وہ کہہ بھی چکے ہیں کہ یار میں فائلوں کو پہیے لگواتا ہوں، میں یہ کرتا ہوں، میں وہ کرتا ہوں۔ بہرحال ایک کہانی تھی عروج کی ان کی، اب زوال لگتا ہے شروع ہو گیا ہے، اور ان کے پروجیکٹ پہ بھی آ رہا ہے، تو یہ میں نے آپ کو بتانا تھا۔ دوسری بات میں آپ کو بتاؤں کہ آج سارے چینلز پہ فردوس عاشق امان جو سابق انفارمیشن منسٹر تھیں عمران خان صاحب کی، وہ انہوں نے جی پریس کانفرنس کی ہے اور بتایا ہے کہ کے پی میں بڑی تہلکہ خیز انکشافات ہیں۔ حالانکہ یہ خبر پرانی ہے کہ 1100 کے قریب جو سوشل میڈیا کے لیے انہوں نے ورکرز رکھے ہوئے تھے، پی ٹی آئی کے اپنے ورکر تھے وہ کہہ رہے ہیں، اور ان کو سرکاری نوکریاں دی گئیں، اور نوکریاں جناب ان کو 25 سے 40 ہزار روپے تک کی قیمت پہ دی گئیں۔ آج وہ ڈاکومنٹس بھی کچھ ریلیز کیے گئے، اور ان ڈاکومنٹس میں بتایا گیا چیکس بھی ہیں، اور ان میں بتایا گیا کتنی اماؤنٹس ریلیز کی گئی ہے۔ پروجیکٹ کی جو کل کاسٹ تھی وہ تقریباً 870 ملین سے ابو تھی، لیکن ساری کاسٹ ظاہر ہے یوز نہیں ہوگی، پروجیکٹ تو وہ ہو گیا جو عرفان اللہ مرد صاحب کہتے ہوتے ہیں۔
प्रोजेक्ट कहाँ जारी रहना था, वो नहीं रहा। लेकिन जो कुछ हुई हैं, कुछ कितना अरसा रही है, और उसमें साबित ये किया गया है डॉक्यूमेंट्स के ज़रिए कि जी वो इनकी फॉलोइंग बहुत बड़ी है, और उन अकाउंट्स की फॉलोइंग पार्टी के अकाउंट से बढ़ाई गई है, उनको बहुत सारे फॉलोअर्स दिए गए, और उसमें पार्टी का प्रोपेगेंडा किया गया। 2021 तक वही अकाउंट जो है वो पार्टी का कोई मौक़िफ़ नहीं ले रहे थे, क्योंकि वो पार्टी वर्कर नहीं थे, लेकिन भर्ती होने के बाद उन्होंने पार्टी के मौक़िफ़ की तरवीज शुरू कर दी, और उनके फॉलोअर्स भी बढ़ते गए, और वो प्रोपेगेंडा करते थे, और ज़ाहिर है पार्टी का नैरेटिव आगे बढ़ाते थे, जो कि बरक्स इसके कि उनका काम था हुकूमत की बात आगे पहुंचाएं, लोगों तक वो सहूलियात पहुंचाएं जो हुकूमत मुहैया कर रही है। और चूँकि वो उनके टर्म्स ऑफ वो ये रेफरेंस यही था जो उनकी जॉब का, कि भाई आपका काम ये है कि हुकूमत के प्रोजेक्ट्स को लोगों तक पहुंचाना, लोगों को इन्फॉर्मेशन देना कि हुकूमत के ये प्रोजेक्ट्स हैं, इस तरह अप्लाई करें, ये करें, वो करें। लेकिन उन्होंने ये करने के बजाय अपनी पार्टी का नैरेटिव आगे बढ़ाया, जो ये फरदौस शिकमान की प्रेस कॉन्फ्रेंस का लुब्बे लबाब था। लेकिन मैं आपको अलग से एक बात बता रहा हूँ कि हुकूमती ज़राए के मुताबिक अब होगा क्या। उन्होंने कहा कि जो 1100 अकाउंट्स हैं, उन अकाउंट्स को, हालांकि वो इंडिविजुअल अकाउंट्स भी थे, लोगों के अकाउंट्स हैं, उनको हुकूमत ने फ़ैसला किया है कि उनको हुकूमती तहवील में ले लिया जाए। और उस पर हुकूमत का, उनके ज़िम्मेदारान का मौक़िफ़ ये है कि चूँकि ये अकाउंट्स यूज़ हुए हैं, हुकूमती ख़र्चे पे बने हैं, हुकूमती ख़र्चे पे पले बढ़े हैं, इनके फॉलोअर्स बढ़े हैं, तो भाई ये इनका हक़ हुकूमत का है, तो बाकी सरकार ये अकाउंट्स ज़ब्त किए जा रहे हैं। इन अकाउंट्स पर ज़ाहिर है इनको हुकूमत के लिए यूज़ किया जाएगा, तो इन अकाउंट्स को उन यूज़र्स के लिए ख़त्म करके हुकूमत की तहवील में लिया जा रहा है। ये मैंने आपको बताना था। बाकी चीज़ें तो आप मीडिया पे देख ही रहे हैं कि इस हवाले से बहुत सारी ख़बरें आ रही हैं, और सारा मीडिया दबादब लगा हुआ है इसके हवाले से ख़बर को कवर करने में। और ये कहा जा रहा है कि जो लिफाफे दूसरों को कहते थे, अब जनाब वो अपने ख़ुद लिफाफे साबित हुए कि पैसे ले लेके प्रोपेगेंडा पार्टी के हवाले से किया जाता रहा है। तो अब तक के लिए इतना ही। देखते रहिए आज का सच।